اللهم صل على محمد وآل محمد. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے، تماچے نہ مارو مسلمان جاؤ، علی کو بلاؤ، اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر، اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، اے لختے جگر اے حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر، تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں، یہاں پر اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا، رونے پہ
اکیلی ہے زہرا سرے مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا سرے مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو چلے آؤ آؤ اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين ولي الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة أم أبيها صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریف اس رب الرحیم کے لیے ہے کہ جس نے ایک کن کے ذریعے پوری کائنات کو خلق فرمایا. وہ اتنا بڑا اعلیٰ کل شیء قدیر ہے کہ اس کو کسی چیز کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کن کہہ دے تو پوری کائنات وجود میں آ جائے. لیکن جب اس نے اپنے حبیب کو بنایا تو بڑے ہی اعلیٰ پیمانے پر بنایا اور کہا اے میرے حبیب لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تمہیں خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی شے بھی خلق نہ کرتا، کوئی شے بھی خلق نہ کرتا پوری کائنات میں اگر آپ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا. اللہ پھر فرماتا ہے حدیث قدسی میں لولا علی لما خلقتک، اے میرے حبیب آگے کا جو جملہ ہے بہت ہی عظیم ہے، اگر علی کو خلق نہ کرتا تو تمہیں بھی خلق نہ کرتا. اور اس سے آگے بڑا ہی عظیم جملہ خداوند عالم نے کہا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما. یہ عظمت فاطمہ بیان کرتا ہے کہ اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو نہ حیدر کرار کو بناتا نہ مصطفیٰ کو خلق کرتا. یہ ہے پوری کائنات کا محور، یہ ہے پوری کائنات کا وجود. ان تین ہستیوں کے سبب سے پوری کائنات وجود میں آئی ہے.
سب سے پہلے ایک تھا صرف رسول اسلام کا ذات مبارکہ، اس کے بعد خداوند عالم نے ایک کے دو بنائے. کس طرح سے کہ رسول نے اعلان کر دیا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. پھر دو سے خداوند عالم نے انہی دو کے پھر 5 بنا دیے، اور پھر 5 کے 14 بنا دیے، اور یہی 14 ہے پوری کائنات کا خلقت کا سبب. اگر یہ 14 ہے تو پوری کائنات وجود رکھتی ہے، اور اگر یہ 14 نہ ہو تو پوری کائنات کا وجود ختم ہو جائے. آج بھی ان 14 میں سے کوئی موجود ہے پردہ غیب میں کہ جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات سانس لے رہی ہے. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، خداوند عالم خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ بروز محشر ہر شے ختم ہو جائے گی، صرف ایک چہرہ باقی رہے گا، اور وہ چہرہ کسی اور چہرے کو نہیں کہا بلکہ وہی چہرہ ہے جو علی ولی اللہ ہے، وہی ہمارے 12ویں امام. ان 14 کے صدقے میں پوری کائنات وجود میں آئی ہے. اور خود شہزادی کی عظمت تو رسول اسلام کے تمام کلمات سے پتہ چلتی ہے کہ شہزادی کی عظمت کیا ہے. شہزادی کی عظمت کے لیے یہ جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ اگر کوئی ان سے محبت کرے تو گویا کہ پوری امامت اور رسالت سے محبت کرے، اور اگر ان سے نفرت کرے تو گویا کہ چاہے کسی سے بھی محبت کر لے لیکن کسی کی محبت مانی نہیں جائے گی. اسی لیے بروز محشر، چونکہ جب بندو رسول اسلام خود دنیا میں آئے ہیں اور جس وقت عقد ہونا شروع ہوا جناب خدیجہ کے بعد، لوگوں نے رسول اسلام کو رشتہ دینے شروع کیے. کہا بھائی حاکمیت ہمارے پاس آ جائے گی، رشتہ داری ہو جائے گی، ہم بڑے عہدے والے ہو جائیں گے، ہم بڑے مرتبے والے ہو جائیں گے، ہماری فائزی سب سے بلندی ہوگی، کامیابی سب سے اوپر ہوگی. اب طرح طرح کے انسان نے وچار رکھنے کے بعد، سوچ رکھنے کے بعد اپنے اپنے رشتے پیش کیے رسول اسلام کے پاس. کہا یا رسول اسلام ان سے عقد کر لیجئے گا، ان سے عقد کر لیجئے، ان سے عقد کر لیجئے. لیکن میرے عزیزو عقد تو کیا رسول نے تاکہ امت ایک راستے پر رہے، ایک پلیٹ فارم پہ رہے، تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ سرکار یہ تو دنیا کے اندر جب آئے ہیں تو صرف اپنی ہی اہل بیت کی جانب جھکے رہے. نہیں، انہوں نے بتایا کہ خداوند عالم کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ تر اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس کے پاس تقوی الہی سب سے زیادہ ہے. اب اگر دنیا میں کسی کے پاس ہو تو وہ بھی رسول کے سب سے زیادہ قریب ہے. دیکھیں جیسے سلمان تقوی الہی ہے، 10ویں درجے پر فائز کر دیا. بلال جب تک اذان نہیں کہیں گے تب تک صبح نہیں ہوگی. یعنی تقوی الہی سے پتہ چلتا ہے رسول اسلام ہر ایک کے چاہنے والے نہیں ہوں گے. اسی لیے بروز محشر رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو نہ جنت دی جائے گی نہ کسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا. رشتہ داری سب کچھ نہیں ہوا کرتی. پتہ چلا ایک ظالم ہے، ایک عیار اور غدار ہے، اس کا بیٹا ایک نیک بن جائے جنتی ہو سکتا ہے، نبی کا بیٹا جہنمی ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تقوی الہی دیکھنا ہے. اس کے اندر کتنی خداوند عالم کی رجحان پائی جاتی تھی، کتنا زیادہ خداوند عالم کو فالو کرنے والا تھا، کتنا امام مسلم کو فالو کرنے والا تھا. چھوٹی سی مثال ہے، آ کر کے دیکھ لیا. فرعون کے دربار میں رہ رہی ہے کون؟ جناب آسیہ، لیکن پھر بھی جنتی ہے. اور آگے چلیے گا، نوح کا بیٹا ہے، کہنے کو نوح کا بیٹا، نبی کی اولاد، لیکن ہے جہنمی. اسی طرح سے جناب موسیٰ کی زوجہ، خود جناب موسیٰ نے کہا ہے، قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ بروز محشر ایک نبی ایسا ہے کہ جو اپنی بیوی کو منہ تک نہیں لگائے گا. بھائی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بہت بڑا جملہ ہے کہ ایک نبی ایسا ہے کہ جو اپنی بیوی کو منہ تک نہیں لگائے گا. وہ کون ہے سرکار؟ وہ ہے جناب موسیٰ. کیا خطا ہوئی ہے ان کی بیوی سے؟ ان کی خطا یہ ہے سرکار کہ یہ نبی کے جانشین کے مقابلے میں آ گئی تھی. توجہ، بھرپور توجہ. یہ نبی کے جانشین کے مقابلے میں آ گئی تھی. جناب موسیٰ کی بیوی نبی کے جانشین کے، بھرپور توجہ. بھائی یہ کوئی خاص نبی نہیں ہے. جناب موسیٰ کہنے کو ہاں نبی ہے حقیقت میں، اگر کوئی نہ مانے تو دائرہ اسلام سے خارج، لیکن یاد رکھنا جو عظمت رسول کی ہے وہ عظمت موسیٰ کی نہیں ہے. اب دیکھیں گا اگر کوئی موسیٰ کے جانشین کے مقابلے میں آئے تو جہنمی بن جائے، تو پھر اگر کوئی رسول اسلام کے جانشین کے مقابلے میں آ جائے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.
محمد व आले मोहम्मद। रिश्तेदारी की बुनियाद पर जन्नत नहीं दी जाएगी। कोई ये सोचे कि हम अगर रिश्ता पेश कर देते हैं हमारी रिश्तेदारी हो जाती है तो हम जन्नती का नहीं, इस तरह से जन्नत नहीं मिलेगी। रिश्तेदारी की बुनियाद पर मिलती होती तो सबसे पहले नूह के बेटे को जन्नत मिलती, सबसे पहले आ जाएगा आदम के बेटे काबिल को भी जन्नत मिलती, फिर उसके बाद नूह के बेटे को भी जन्नत मिलती, मूसा की जोजा को भी जन्नत मिलती। और सरकार जितने भी तारीख के अंदर रिश्तेदार बैठे हुए हैं छुप छुप कर जिन्होंने रिश्तेदारियां की है उन तमाम के तमाम की रिश्तेदारी मुकम्मल होने के बाद जन्नत दी जाती। लेकिन रसूल इस्लाम ने इस जुमले से साफ साफ वाज़ेह कर दिया और अल्लाह की हदीस कुदसी के इस अंदर जो जुमला है ये उसने साफ साफ वाज़ेह कर दिया, लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, अगर मैं फातिमा को खल्क ना करता तो कायनात की कोई शय न बनाता, न हैदर कर्रार को बनाता, न मुस्तफा को खल्क करता। इसका मतलब ये हुआ बरोज़े महशर ये नहीं पूछा जाएगा अमा सरकार रसूल के क्या रखते थे, रसूल से क्या रिश्तेदारी थी, नहीं, बल्कि सवाल ये किया जाएगा ये बताओ सबसे पहले फातिमा राजी थी कि नहीं थी। असमत फातिमा के लिए यही जुमला काफी है और असमत फातिमा इस जुमले से भी आया होती है। सरकार यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारे बंदे बैठे हुए हैं, मसलन यहाँ पर मैं अपने ऊपर मिसाल ले लेता हूँ, आज रोजाना किसी और के ऊपर चली जाती, आज अपने ऊपर ले लेते हैं। मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, खिदमत दीन अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर मसलन हमारे वालिद मोहतरम आ जाए, वो इंतकाल हो चुका है, खुदावंद आलम गनी की रहमत फरमाए, एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। वालिद मोहतरम आ जाए तो सरकार ये बताओ जब वो यहाँ पर आएंगे तो उनकी पहचान कैसे होगी। कहा सरकार ये कौन है, तो बंदे कहेंगे ये मौलाना आरिफ के वालिद मोहतरम हैं। मैंने कहा सरकार वो बड़े हैं, उनसे मेरा रिश्ता बयान करो, ना कि मेरा रिश्ता उनसे, मेरे से उनका रिश्ता, वो बड़े हैं उनकी अजमत ज्यादा है। कहा नहीं सरकार, जो ज्यादा जिस जगह पर पहचानने वाला होता है, जानने वाला होता है, पहचान जिसकी ज्यादा होती है, हमेशा जो रिलेशनशिप बताई जाती है, जो पहचान कराई जाती है उसके जरिए कराई जाती है जो दुनिया के दरमियान ज्यादा जानने वाला हो, पहचानने वाला हो। मसलन अब मेरे भाई आ जाए, दूसरे बंदे आ जाए तो क्या कहेंगे, भाई ये मौलाना आरिफ के भाई है, ये मौलाना आरिफ के वालिद मोहतरम है, ये मौलाना आरिफ के दूसरे भाई है, वलाउ कि वो बड़े हो, मैं छोटा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं। लेकिन यही अजमत है खुदावंद आलम की नजर में फातिमा की। जिस वक्त खुदावंद आलम से फरिश्तों ने मालूम किया या रब्बी व मन तहतल किसा, ए परवरदिगारे आलम चादर के नीचे कौन कौन है, तो होना तो ये चाहिए था कि रसूल इस्लाम से बताते कि रसूल है, रसूल की बेटी है, रसूल के दामाद है, रसूल के नवासे है, होना तो ये चाहिए था। लेकिन खुदावंद आलम ने ये ना कहा, बल्कि फौरन कहा हुम फातिमतो अबूहा व बालूहा व बनूहा। इसका मतलब ये हुआ खुदावंद आलम के यहाँ भी अगर इनकी पहचान किसी के जरिए होती है तो वो फातिमा है, फातिमा के जरिए इनकी पहचान हो रही है खुदावंद आलम के यहाँ पर। ये कितना अजीम और चाशनी जुमला है, इसके अंदर इतनी चाशनी पाई जाती है। हुम फातिमतो अबूहा व बालूहा व बनूहा, कहने को तो खुदावंद आलम ये भी कह सकता था रसूल है, हैदर कर्रार है, फातिमा है, हसन और हुसैन है, गलत तो नहीं था। लेकिन नहीं कहा खुदावंद आलम ने। क्यों ना कहा खुदावंद आलम ने ये जुमला, और क्यों सिर्फ फातिमा का नाम लिया है, इसके अंदर रीजन ये है सरकार, बरोज़े महशर हर एक के जरिए मालूम नहीं किया जाएगा कि ये बताओ कि तुम्हारी फला से क्या रिश्तेदारी, फला से क्या रिश्तेदारी। सबसे पहले अगर किसी का सवाल किया जाएगा तो फातिमा से सवाल किया जाएगा, ये बताओ फातिमा राजी थी कि नहीं, ये बताओ फातिमा के फॉलोअर्स थे कि नहीं, ये बताओ उनका दिल तो नहीं दुखाया था। फातिमा के बाद बेटे है, बाबा है, शोहर है, ये तमाम के तमाम है। सरकार जहां इनके किरदार के फॉलो बनने से हमारी जन्नत मिल जाती है, वहीं इनके दुश्मनों पर लानत करके भी जन्नत कमाई जा सकती है। दोनों चीजें हैं तारीख के अंदर। खुद हमारे छठे इमाम का जमाना था, आप लोगों के दरमियान खड़े हुए थे, मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, पूरा मजमा भरा हुआ था। इमाम ने फरमाया मन अहया लैलतुल कद्र, जो बंदा भी लैलतुल कद्र को जाकर इबादत में गुजारे,
اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لوگ کھڑے ہوئے، سوال کیا مولا کتنے گناہ خداوند عالم معاف کر سکتا ہے؟ کتعداد النجوم، کا ستاروں کے برابر بھی گناہ ہو تو خداوند عالم معاف کر دے گا۔ بندے نے سوال کیا کہ یا امام یہ بتائے آپ نے ستاروں کی مثال کیوں دی ہے؟ امام نے فرمایا ستارے کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، ستارے کچھ نظر بھی آتے ہیں، کچھ نظر بھی نہیں آتے، اسی طرح سے گناہ کچھ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں، گناہ کچھ نظر بھی آتے ہیں، گناہ کچھ نظر بھی نہیں آتے۔ اس لیے میں نے ستاروں کی مثال دے کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو من احیا لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کو عبادت میں گزارے اس کے خداوند عالم تعداد نجوم کے برابر تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بندہ پھر سے کھڑا ہوا، کہا مولا اور کتنے گناہ معاف کر سکتا ہے خداوند عالم؟ میرے امام نے فرمایا سورج کی شعاؤں کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو خداوند عالم معاف کر دے گا۔ پھر سے بندے نے سوال کیا مولا اور کتنے گناہ معاف کر سکتا ہے خداوند عالم؟ امام نے پھر سے بیان کیا کہ صحرا کے ذروں کے برابر بھی گناہ ہو تو خداوند عالم کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ خداوند عالم ان کو بھی معاف کر دے گا۔ پھر سے بندے نے سوال کیا مولا اور کتنے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے خداوند عالم؟ پھر سے میرے امام نے فرمایا کہ یاد رکھیے گا سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو خداوند عالم معاف کر دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ لیلۃ القدر کو عبادت میں گزارنا ہے۔ جملہ کہہ رہے تھے، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا۔ دیکھیں امام کے ہر ایک جملے کے اندر بہت سارے ریزن ہوا کرتے ہیں، اس ریزن تک پہنچنا ہے ہمیں۔ بس ایک بندہ کھڑا ہوا روتا ہوا، کہا یا مولا میں تو برباد ہو گیا، میں لوٹ گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے معلوم نہیں تھی اس کی فضیلت، اگر مجھے اس کی فضیلت معلوم ہوتی تو چاہے میں کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہوتا میں اس رات میں اتنی عبادت کرتا کہ پوری کی پوری رات عبادت میں گزار دیتا۔ بس ایک مرتبہ میرا امام مسکرایا، مسکرانے کے بعد پھر سے فرماتا ہے کوئی بات نہیں، اگر تم پوری رات عبادت نہ کر سکے، اگر تم اس کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرنا، دو میرے لڑے ہوئے شیعوں کے درمیان اتحاد کرا دینا۔ اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے گا دو لڑے ہوئے شیعوں کے درمیان۔ اب خود تصور کرے سرکار، جب دو لڑے ہوئے شیعوں کے درمیان اتحاد کرانے کا اتنا ثواب ہے کہ خداوند عالم لیلۃ القدر کا ثواب دے رہا ہے، تو پھر دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا کرانے کا کتنا بڑا عذاب ہوگا؟ دو برادران اسلام کے درمیان بغض و نفاق، حسد ڈلوانے کا کتنا بڑا عذاب ہوگا؟ ہم اگر کسی کے سامنے جانے کے بعد کسی کی تہمت کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، کسی کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، کسی کے اوپر غیبت کر رہے ہیں، اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا، کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ تو لہٰذا امام نے فرمایا کہ دو میرے لڑے ہوئے شیعوں کے درمیان اگر کوئی جو جدا ہو گئے تھے ان کے درمیان اتحاد کرا دینا، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب یہ جملہ کہا تو فوراً ایک بندہ کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہتے ہیں مولا اتنا آسان؟ میرے امام نے فوراً جملہ کہا اتنا ہی آسان نہیں، اگر کوئی میرا چاہنے والا بھوکا ہو تو تم جا کر کے اس کو کھانا کھلا دینا، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر سے بندہ کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے یا مولا اتنا آسان؟ کہ آسان ہی نہیں، اگر میرا چاہنے والا بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے چلے جانا، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بھائی شہزادی کے اوپر جملہ لے کر کے آ رہا ہوں، انشاءاللہ بہت بڑا جملہ ہے، عظمت شہزادی سمجھئے گا۔ کہا تم اس کی عیادت کے لیے چلے جانا، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہا مولا اتنا آسان؟ کہا اتنا آسان ہی نہیں، میرا چاہنے والا مر جائے تو اس کے گھر تسلی و تشفی کے لیے چلے جانا، لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا۔ کہا مولا اتنا آسان؟ کہا اتنا آسان ہی نہیں، اگر انسان مر گیا ہے، جنازہ اٹھا لیا گیا ہے، جنازہ جا رہا ہے، تم اس کے صرف جنازے کے پیچھے پیچھے چلے جانا، خداوند عالم تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بندہ فوراً پریشان ہو گیا، کہا مولا اتنا آسان؟ میرا امام پھر سے مسکرا کر کے جواب دیتا ہے بندے کو اس وقت قبر کے اندر اتار دیا گیا ہے، قبر کے اندر اتارنے کے بعد مٹی ڈالی جا رہی ہے، تم جانے کے بعد بس 2 مٹھی خاک اٹھا کر کے اس کی قبر پر ڈال دینا، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بندے فوراً حیران ہوئے، کہا مولا اتنا آسان؟ کہا اتنا آسان ہی نہیں ہے، بس اس کو دفن کر دیا گیا ہے، تم اس کے اوپر ہاتھ رکھنے کے بعد ترحم کی دعا کر دینا، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔
جو جملہ میں پیش کرنے کے لیے جا رہا تھا میں بس اسی جملے پر آ گیا ہوں. جب تمام کے تمام بندے حیران ہو گئے, تمام کے تمام بندے پریشان ہو گئے اور یہ سوچ رہے تھے کہ اتنا آسان لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کرنا ہے, تو بس میرے امام نے فرمایا ایھا الناس الا تعلمون, کیا تم جانتے ہو اے لوگوں, کیا تم جانتے ہو ما لیلۃ القدر, یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یا امام ہم نہیں جانتی یہ لیلۃ القدر کیا ہے. بس ایک مرتبہ میرا امام فرماتا ہے لیلۃ القدر میری دادی زہرا کا نام ہے, لیلۃ القدر میری دادی زہرا کا نام ہے. تم جب رات میں سویا کرو تو میری دادی زہرا کے دشمنوں پر لعنت کر کے سویا کرو, اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے گا. اسی لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, بعد نماز یہ بھی عبادت کیا کرو, ہر دشمن بطول پر لعنت کیا کرو. یہ بہت بڑا ثواب ہے, بہت بڑا ثواب ہے. جہاں پر درود پاک کا ثواب ہے وہیں پر ان کے قاتلوں پر لعنت کرنے کا بھی ثواب ہے. کیوں؟ کیونکہ سرکار ایسا نہیں ہو سکتا ہم اہل بیت کے اوپر درود تو پڑھے اور ان کے قاتلوں سے ہاتھ ملائے. یہ عبادت قابل قبول نہیں ہے. قاتلوں سے جانے کے بعد ہاتھ ملا رہے ہیں, ان کی جانب پر چاپلوسی چل رہی ہے, یا پتہ چلا ہے انہی کی طرفداری کر رہا ہے انسان اور درود بھی پڑھ رہا ہے, تو لہٰذا ایسے عبادت نہیں مانی جائے گی. بعد نماز یہ بھی عبادت کیا کرو, ہر دشمن بطول پہ لعنت کیا کرو. یا پھر ایک جملہ یہ کہہ دو میرے عزیزو کہ در بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی ہم ان پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتے ہیں. یہ بھی ایک عظمت ہے, ہم ان پہ اہل بیت پہ لعنت, بے شمار لعنت. ایک بلند تر صلوات پڑھے محمد والے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور دوسری جگہ پر مفضل سے میرے چھٹے امام نے فرمایا کہ مفضل خداوند عالم نے ہر ایک بندے کے شانوں کے اوپر دو دو فرشتوں کو مقرر کیا ہے. کہا ٹھیک ہے مولا. کہا ایک کا کام ہوتا ہے نیکی لکھنا, دوسرے کا کام ہوتا ہے بدی لکھنا. کہا ٹھیک ہے مولا. کہا جب انسان نیکی کرتا ہے تو گناہ نہیں کرتا, جب گناہ کرتا ہے تو نیکی نہیں کرتا. کہا ٹھیک ہے مولا. کہا جب ایک فرشتہ لکھتا ہے تو دوسرا فارغ ہوتا ہے, اور جب دوسرا لکھتا ہے تو پہلا فارغ ہوتا ہے. یعنی ایک مصروف تو دوسرا فارغ, دوسرا مصروف تو پہلا فارغ. کہا جی ہاں میرے مولا. کہا یہ دونوں فرشتے کبھی بھی ایک ساتھ مصروف نہیں ہو سکتے. کہا جی مولا. کہا مفضل کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل بتاؤں جس کے کرنے سے یہ دونوں فرشتے مصروف ہو جائے؟ کہا جی میرے ماں باپ قربان ہو ضرور بتائے. بس ایک مرتبہ میرے امام نے فرمایا اے مفضل اگر تم ان دونوں فرشتوں کو مصروف دیکھنا چاہتے ہو تو میری دادی زہرا کے دشمنوں پر لعنت کیا کرو. جب تم لعنت کرو گے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھے گا, برائی لکھنے والا فرشتہ تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہوا چلا جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. عظمت رسول, یہ عظمت ہے, شہزادی کی عظمت ہے. اور صرف یہی نہیں, ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں, ایسے بہت سی احادیث ملتی ہے جس میں ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس سے زہرا ناراض ہے اس سے ہم کبھی راضی نہیں ہو سکتے, اس سے کبھی خدا راضی نہیں ہو سکتا. چونکہ خود رسول نے فرمایا من ابغضها فقط ابغضانی, جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, جس نے ان کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا, اور مجھے دکھ پہنچانے والا اللہ کو دکھ پہنچانے والا ہے, اور اللہ کو جو دکھ پہنچائے وہ جہنمی ہوا کرتا ہے. یہ شہزادی کی عظمت پتہ چلتی ہے. رسول سے جس طرح سے لوگوں نے رشتہ داری کی اسی طرح سے ہر ایک بندے کی حسرت یہ بھی تھی کہ ہم زہرا سے بھی رشتہ داری کر لے. بھائی بہت بڑا جملہ کہہ دیا ہے. لوگوں کی یہ حاجت تھی, تمنا تھی کہ جیسے ہم نے رسول سے رشتہ داری کر لی, اکلوتی بیٹی ہے, کاش کہ ان سے ہو جائے. لوگوں نے رشتے بھیجنے شروع کر دیے. کہا ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. کہا یا رسول اسلام آپ نے تو فرمایا کبھی کسی کے رشتے کو ٹھکرایا نہیں کرتے, تو ہم رشتہ پیش کر رہے ہیں. کہا آپ کی بیٹی سے ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں. رسول فوراً خاموش ہوئے. کہا پوری کائنات میرے تسلط میں ہے, اکیلی شہزادی خود اس کے تسلط میں ہے. کہا یہ رشتہ میں اپنی جانب سے نہیں کر سکتا, یہ اللہ خود اپنی پسند سے کرے گا, اللہ جس سے چاہے گا اس سے کرے گا, میں خود نہیں کر سکتا. بس ایک مرتبہ رسول اسلام نے اعلان کیا
का देखो फातिमा का रिश्ता उससे होगा जिसके दर के ऊपर सितारा उतरेगा। अब लोगों ने तारीफ बताती है पूरी पूरी रात, कोई मुसल्ले पर बैठा है, जो कभी मुसल्ले पर बैठे भी नहीं थे वो भी मुसल्ले पर बैठे हुए हैं, सजदे पे सजदे कर रहे हैं, कोई इंतजार में है कि काश कि सितारा हमारे दर पे आ जाए, काश कि सितारा हमारे दर पर आ जाए। लेकिन सितारा है कि आसमान से जमीन की जानिब तो आया और आने के बाद इस तरह से तवाफ करने लगा, इस तरह से तवाफ करने लगा। हर एक बंदा बेचैन था, हर एक बंदा कशमकश में था, काश कि सितारा हमारे पास आ जाए, काश कि सितारा हमारे पास आ जाए। लेकिन सितारा जब उतरा तो खुदावंद आलम ने कसम खाई, फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम इन्नहु क़समुन लौ तअलमुन अज़ीम। कसम है उस सितारे की जो दर अहले बैत पर उतरा है। खुदा की कसम, ये अहले बैत की कसम इस तरह से खाई है, सितारे की कसम खा रहा है खुदावंद आलम। मुझे कसम है उस सितारे की। कब कसम है? जब वो दर अहले बैत पर उतरा है। अब तसव्वुर कीजिएगा, जिस सितारे की कसम खुद खुदावंद आलम की नजर में इतनी मोहतरम हो गई हो दर अहले बैत पर उतरने के बाद, तो फिर उन अहले बैत की असमत खुदा की नजर में क्या होगी। आया सितारा अहले बैत के दर, इमाम अली अलैहिस्सलाम के दर पर उतरा, रिश्ता हुआ, शादी हुई। किस तरीके से लोग आजकल लिख देते हैं, अजी दिया ही क्या था रसूल ने, एक चटाई थी, एक ये थी, एक वो था, लोटा था। इस तरह से कुछ लोग का क्या दिया था। तुम जानते भी हो जो बंदा जो चीज रखता है वो चीज देता है। अगर एक बंदे के पास बदतरीन चीजें है तो वो बदतरीन चीजों से ही नवाजेगा, लेकिन एक बंदा वो है जो पूरी कायनात जिसके सदके में खल्क हुई है तो वो ऐसी चीजें ही अपनी बेटी को देगा। अब मैं तारीख सुनाता हूं मेरे अजीजों, ये चल रही है शहजादी की जिस वक्त बारात चली है इमाम अलैहिस्सलाम की, तो आलम क्या था। तारीख बताती है कि यासीन का सेहरा सजाया गया, ताहा की लड़ियां लगाई गई, मुजम्मिल की मेहंदी शहजादी के दस्ते मुबारक पर लगाई गई, हुमुल मुफलिहून के खजाने साथ थे, हुमुल मुफलिहून के खजाने साथ थे, शराबन तहूरा के सागर साथ थे, वमन यतवक्कल अल्लाह का असा साथ था, वमा सागल बसर का सुरमा साथ था, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक की धुनी साथ में दी जा रही थी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की चादर साथ थी, यूफूना बिन नज़र की कबा साथ थी। और अगली रकाब पकड़ने के बाद खुद रसूल इस्लाम कायनात का रसूल दुनिया वालों को बतला रहा था, वो दुनिया वालों देख लो, ये अरब की यतीमा नहीं आलमीन की शहजादी जा रही है। रसूल इस्लाम ने जिस तरीके से शहजादी को रुखसत किया है, आलम ये था कहीं पर फरिश्ते नजर आ रहे थे, कहीं पर अंबिया नजर आ रहे थे, कहीं पर डोली उठाने वाले, कहीं पर इस तरीके से मासूमीन नजर आ रहे थे। लेकिन मेरा अजीज जो जैसा होता है वो उसी को देख पाता है और किसी को नहीं देख पाता। तो रसूल की निगाहें देख रही थी, खुद आइम्मा अलैहिस्सलाम, खुद मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की निगाहें मुबारक देख रही थी। शहजादी की असमत वो है कि कायनात के अंदर ये जुमला किसी के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। सबसे पहले अगर किसी के लिए हुआ था, बस रहमत को तमाम कर रहा हूं आखिरी जुमला, तो ये सबसे पहले रसूल इस्लाम के लिए जुमला इस्तेमाल हुआ था। क्या जुमला था? लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक। मेरे हबीब, अगर तुम्हें पैदा करना मकसद ना होता तो पूरी कायनात में किसी भी शय को खल्क ना करता। अब दूसरा जुमला खुद खुदावंद आलम ने हदीस कुदसी में कहा, लौला अली लमा खलक़तुका। मेरे हबीब, अगर अली को ना बनाता तो आपको भी खल्क ना करता। ये तीसरा जुमला जो है ये मेयारे खिताबत, एक तरह से तमाम के तमाम जुमलों का एक मकसद है, एक महवर है। तमाम के तमाम जुमले इसी के ऊपर टिके हुए हैं और तमाम के तमाम इमामत और नबुवत इसी जुमले के ऊपर टिकी हुई है। लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, अगर मैं फातिमा को खल्क ना करता तो ना हैदर कर्रार को बनाता, ना मुस्तफा को खल्क करता। ये है शहजादी फातिमा। शहजादी फातिमा की ज़ात मुबारक के लिए खुद रसूल फरमा रहे हैं कि ये मेरी वो बेटी है जिसको लेने के लिए खुद में मेराज पर गया। अल्लाह अपने हबीब से इतनी मोहब्बत करता है कि जब कुरान मजीद भी उतारा है ना, तो कभी भी रसूल को बुलाया नहीं कि आप फला जगह पर आओ तो मैं फला जगह पर आयत नाजिल करूंगा, ऐसा नहीं। अगर रसूल घर के अंदर है तो आयत घर के अंदर आ रही है,
رسول اگر مسجد کے اندر ہے تو آیت مسجد کے اندر آ رہی ہے، رسول اگر میدان کے اندر ہے تو آیت میدان کے اندر آ رہی ہے، رسول اگر وادیوں کے اندر ہے تو آیت وادیوں کے اندر آ رہی ہے، رسول اگر غار ہرا کے اندر ہے تو آیت غار ہرا کے اندر آ رہی ہے، رسول اگر میدان سے جا رہے ہیں، راستے سے جا رہے ہیں تو آیت وہیں پر آ رہی ہے، کعبے میں ہیں تو آیت وہیں پر آ رہی ہے۔ جو خداوند عالم اپنے حبیب کو ذرہ برابر بھی کسی چیز کے لیے یہ نہ کہے تم یہ لینے کے لیے آؤ، یہ لینے کے لیے آؤ، یہ لینے کے لیے آؤ، وہ خداوند عالم خود اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ اگر فاطمہ کو لینا ہے تو خود میرے پاس آنا ہوگا۔ یہ شہزادی کی ذات مبارک ہے، شہزادی کو لینے کے لیے خود رسول اسلام پہنچے، اور جس شہزادی کی عظمت یہ ہو، پھر تصور کرے کہ خود رسول اسلام اس سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ کیا رسول اسلام کبھی ان کے دشمنوں کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں؟ جس کے لیے رسول خود کہہ رہے ہیں اے فاطمہ، جس نے تمہیں اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ در پر آنے کے بعد بار بار دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں صبح و شام آ رہا ہوں در پہ، اگر رسول ایک مرتبہ بھی کسی کے در پر جانے کے بعد سلامی دے دینا تو میرے عزیزوں پوری کائنات میں اس سے بڑی فضیلت کسی کی نہیں ہو سکتی جس کے در کے اوپر آنے کے بعد رسول ایک مرتبہ سلامی دے۔ تو جس شہزادی کے در پر صبح و شام روزانہ رسول آ کر کے سلامی دے رہے ہو، اے یا رسول اسلام ہے آخر آپ صبح و شام کیوں آ رہے ہیں در پہ؟ کہا جب نہیں رسول فرمائے میں دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں، دنیا والوں دیکھ لو اس در کی عظمت کیا ہے۔ اس در کی عظمت یہ ہے کہ وہ رسول جو جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہو، جو ختم النبی ختم النبیین ہو، وہ رسول جس کے در پر آنے کے بعد سلامی دے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ لیکن لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا۔ بعد رسول طرح طرح کی اذیت دی گئی شہزادی کو، اور شہزادی کے دروازے کو جلا دیا گیا۔ شہزادی دربار میں 4 گھنٹے کھڑی رہی اور کسی بدنصیب نے یہ تک نہ کہا شہزادی یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، یہ حکومت یہ سب کچھ آپ کی جوتیوں کے نیچے ہے، شہزادی آپ آ کر کے یہاں بیٹھے۔ کسی نے بیٹھنے تک کو نہ کہا۔ ہاں میرے عزیزو، دروازہ جلا دیا گیا، کوئی آ کر کے یہ پوچھنے والا نہ تھا شہزادی آپ کے دروازے کو آگ لگا دی گئی، آپ کے اوپر دروازہ گرا دیا گیا، ہمیں پتہ نہیں چلا تھا لیکن اب ہم آ گئے ہیں تو لیجئے اب ہم آنے کے بعد انتقام لیں گے ان لوگوں سے۔ کیا کوئی تھا ایسا مدینے کے اندر جس نے آ کر کے یہ جملہ کہا ہو اے شہزادی آپ کے اوپر مصیبتیں ڈھائی جا رہی؟ کیا پورے مدینے کے اندر ایک مسلمان نہیں تھا؟ بس یہی کچھ منظر اس وقت بھی تھا کہ جس وقت جناب زینب کو، نبی کی نواسیوں کو ہاتھوں کے اندر رسن باندھنے کے بعد شام اور کوفے کے درباروں میں گھمایا جا رہا تھا، پھرایا جا رہا تھا، کربلا سے لے کر کوفہ، کوفے سے لے کر کے شام۔ ارے نبی کی نواسی کے سر کے اوپر ایک چادر ڈالنے والا کوئی نہ تھا۔ میں کہتا ہوں کیا کربلا سے لے کر کے کوفہ تک کوئی ایک مسلمان نہ تھا؟ کیا کوفے سے لے کر کے شام تک کوئی ایک مسلمان نہ تھا کہ جو آ کر کے یہ کہتا اے بی بی پردہ آپ کے گھر سے چلا ہے، اگر یزید نے چادر چھین لی تو کیا ہوا، ہم اپنی چادریں آپ کو دے دیں گے؟ کیا کوئی ایسا نہ تھا؟ کیوں نہ روئے ہم اس فاطمہ پر، کیوں نہ روئے ہم ان کی اولاد پر کہ جن کے اوپر اتنی بڑی بڑی مصیبتیں ڈھائی گئی ہے؟ کہنے کو تو حاکم بننے والے اتنے بڑے بڑے منصبدار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا حاکموں کے اندر کوئی ایسا نہ تھا کہ جو آ کر کے یہ کہتا جب ہم منصب سنبھالنے والے ہیں تو شہزادی ہم آپ کا وقار بھی سنبھالنے والے ہیں، اگر کوئی آپ کو اذیت دے گا تو ہم اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن آپ کی رضا کو پائمان نہیں ہونے دے سکتے۔ ہاں میرے عزیزو، شہزادی پر اتنے زیادہ مصائب اٹھائے گئے کہ شہزادی اگر رویا بھی کرتی تھی تو لوگوں نے آنے کے بعد کہا اے شہزادی یا تو دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، آپ کے رونے سے ہماری نیند میں خلل ہوتی ہے۔ شہزادی جس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے اپنے بابا کو پرسا دیا کرتی تھی اس درخت کو بھی کاٹ دیا گیا۔ ہاں میرے عزیزو، اتنی بڑی مصیبت، شہزادی کے شوہر کے گلے کے اندر رسی کا پھندا ڈال دیا گیا، ڈالنے کے بعد شہزادی سے دیکھا نہ
گیا. ارے چھوٹے چھوٹے بچے, معصوم بچوں کے سامنے ان کی ماں کو تازیانہ مارا گیا. ارے عالم کیا ہوگا وہ جب حسنین نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہوگا میری اماں پر چلتا ہوا دروازہ گر رہا ہے, تازیانے لگائے جا رہے ہیں. ہاں میرے عزیزو, ایک تو فاطمہ ہے, دوسرے حسین کی سکینہ ہے. دونوں کے اوپر اتنے بڑے مصائب اٹھائے گئے ہیں. ایک کے اوپر اگر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تو دوسرے کے خیموں کے اندر آگ لگا دی گئی, سکینہ کعبہ کا دامن جل گیا. ہاں اگر جناب فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی, 4 پسلیاں ٹوٹی فاطمہ کی, تو جناب سکینہ وہ حسین کی بیٹی ہے کہ جس کی زندگی میں ہی جس کی ہڈیوں نے اپنی جگہ چھوڑنے لگ گئی تھی. شہزادی سکینہ 4 سال کی بچی ہے. کیا کسی کو ترس نہ آیا؟ یہ تو معصوم بچی ہے, کوئی اس کو آ کر کے پانی دے دے. میں کہوں گا ارے ہاں, جس نے 6 مہینے کے علی اصغر کو پانی نہ دیا ہو کیا وہ سکینہ کو پانی دیں گے؟ ہاں میرے عزیزو, لیجیے رحمت کو تمام کر رہا ہوں. شہزادی زینب یہ اتنا بڑا غم, اتنا بڑا درد لیے ہوئے اس دنیا سے گزر گئی, اور بس ایک جملہ پڑھتی رہی, صبت علیہ مصائب اللو والنہار, صبت علی الایام سرنا لیالیا. شہزادی اس دنیا سے گزر گئی. اس وقت ایک وصیت کی علی کو, اے علی دیکھو میری وصیت یہ ہے, فلا فلا میرے جنازے میں نہ آئے. اے علی دیکھو میرے جنازے پر آنا, میری قبر میں آیا کرنا, رات میں آیا کرنا, آنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرنا. اے علی دیکھو یہ میرا بیٹا حسین ہے, اس کا خاص خیال رکھنا. میں راتوں کو اٹھ کر اسے پانی پلاتی ہوں. اے علی اس کو پیاس بہت زیادہ رکھتی ہے. بس تاریخ بتاتی ہے وصیت کے مطابق میرا مولا علی علیہ السلام شہزادی کی تربت پر بیٹھے ہوئے سورہ یاسین پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں رات کی تاریکی تھی کہ حسین کی آنکھ کھل گئی. چاروں جانب دیکھا, کہیں اماں نظر نہیں آتی, کبھی بابا کو پکارتے ہیں. حسین کو پیاس لگ رہی تھی, علی سورہ یاسین پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں قبر زہرا لرزنے لگی. کہا شہزادی کیا ہوا؟ کہا جاؤ جلدی جاؤ, میرا حسین نیند سے اٹھ گیا ہے, وہ مجھے تلاش کر رہا ہے, اس کو پیاس لگی ہے, اس کو پانی پلا دینا. میں کہوں گا شہزادی ارے جس حسین کا اتنا خیال ہے کہ ایک رات بھی برداشت نہیں ہوتی, وہی حسین کربلا کے میدان میں 3 دنوں کا بھوکا پیاسا ہوگا, شبر کا کند خنجر ہوگا, کوئی رحم کرنے والا نہ ہوگا. علی رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون, رضا بقضائه وتسليما لأمره. خدا ہم نے علم تو رحمان الرحیم ہے, کریم ہے, ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بحق محمد علیہ التحریر چاہت معصومین علیہ السلام کا واسطہ خدا مند عالم ہمارے بچوں کو, ہمیں, ہمارے بزرگوں کو, تمام بندوں کو سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. خدا مند عالم بحق محمد علیہ الطاہرین ہمارے اجداد, ہمارے عزیز و اقارب, جو بندے بھی اس دنیا سے گزر گئے ہیں, خدا مند عالم ان کی مغفرت فرما, ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. خدا مند عالم بحق محمد علیہ الطاہرین ہمارے اجداد, ہمارے والدین جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں, بالخصوص ان کو جبار معصومین میں جگہ عطا فرما. خدا مند عالم دین اسلام کو سربلند فرما, دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما. خدا مند عالم زیادہ امتحان نہ لے, یوسف زہرا بعد امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.